بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے اور یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں یا اس شے میں آتا ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ آپ کا کم ترین علم وہ ہے جو آپ کی زبان پر رہے، اور آپ کا سب سے بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کسی ایک کے لیے ہی خوبصورت رہنا اس دنیا میں کافی ہوتا ہے۔ اس کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ میں اس سے بہتر ہوں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والی کل کی پریشانیاں ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اس دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد ہمیشہ سادگی ہے۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر وہیں ایک سجدہ ان سب کو سلجھا دیتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ آنکھوں سے گرا آنسو اور نظر سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ یقین مانیے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیاد تک ہلا دیتی ہے۔ وقت نکال کر بات کر لیا کریں اپنوں سے، کیونکہ اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کریں گے۔ وہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے جسے نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں فکر کرنے والے، اس لیے انہیں کبھی ضائع نہ ہونے دو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، کیونکہ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں جو دنیا والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن اس سے بدتمیزی نہ کرنا۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ طاقتور یا امیر ہو، بلکہ اس کے لیے آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ احترام کریے مگر غلامی نہیں، کیونکہ اگر پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد انہیں بھول جانے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو۔ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، لیکن اے انسان ذرا غور تو کر کہ تو کیسا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ سمندروں کا مالک آپ کے ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ رزق ہو یا محبت ہو، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنا ہی انتخاب مار ڈالتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے پچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو آپ کو نظر انداز کرے اسے آپ نظر آنا ہی چھوڑ دیں۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آپ کے پاس ضرور آئے گا،
اس لیے ہمیشہ دھوکہ دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس لیے نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اس دنیا میں درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے پر سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا اس دنیا میں موت سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا، زندگی، کیونکہ ہر قسم کی زخم اور مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور موت تو ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تیری تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ پہلا، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ دوسرا، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ تیسرا، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ چوتھا، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ پانچواں، ہار ماننے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ اور چھٹا، مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار والے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود ہی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان میں بس اس کا حال بہتر ہوگا جو اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریے، کیونکہ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کا نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو
ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ پہلا، نماز میں دل کو۔ دوسرا، تنہائی میں سوچ کو۔ تیسرا، محفل میں زبان کو۔ اور چوتھا، راستے میں نگاہ کو۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو سکو۔ اس دنیا میں جو شخص اپنی زبان کو قید رکھتا ہے وہ لاکھ پیشمانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ ہمیشہ اپنی بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور وہیں کمزور لوگ دنیا سے ڈر کر اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زبان کا لگا ہوا زخم نیزے سے لگے ہوئے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو کیونکہ وہ اصل میں ملعون ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں ہمیشہ جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ اس دنیا میں نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارا بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے کیونکہ اس کی آواز صرف اللہ سنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر فجر کے وقت تمہاری آنکھ خود کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی رہو اپنے خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ وہ تلخ ہو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اس دنیا میں لوگ تم سے چاہیں کچھ بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ اس دنیا میں تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہنوں کے فطور سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کنجی کو تالا لگا رہے گا رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اس دنیا میں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو کیونکہ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں ہو تو اس حالت میں تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس دنیا میں سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اس دنیا میں جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ سکون کب ملتا ہے تو ان بزرگ نے جواب دیا جب تم اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہو۔ اس دنیا میں صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے
جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم کبھی نہیں پڑھتے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو تب اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلا اللہ تعالیٰ کو، دوسرا اس کی مخلوق کو، اور تیسرا اپنی اوقات کو۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اس دنیا میں سمجھداری کی باتیں 2 ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والا اور دوسرا جنہوں نے کم عمر میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ کیونکہ اگر آپ اس ٹوٹے ہوئے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کریے۔ اس دنیا میں خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے درد کو کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر عزت رسوائی کر دے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، اور وہیں دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ اس دنیا میں جیسا سلوک آپ مخلوق کے ساتھ کریں گے، ویسا ہی سلوک خدا تمہارے ساتھ کرے گا۔ روح زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب مزاج کا ہے، کیونکہ جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ اس دنیا میں بے خوف رہنے کے لیے با کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا چین حرام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی قدر اور قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ کسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو آپ پر کتنا اعتماد تھا۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم کوئی برائی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندے سے اللہ رب العزت بڑی محبت کرتا ہے۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت کبھی نہیں کرتا۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہارا جھکنا ضائع نہ ہو، اور وہ دربار صرف اللہ کا ہے۔ جب لوگ آپ کے معیار پر نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اس دنیا میں آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ کبھی آنسو بہانے نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے،
تو خود پر ناز نہ کر، کیونکہ تجھے ایک نہ ایک دن خاک ہونا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ آداب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ آداب سے محروم تھا۔ صرف سیرت کا رونا ہی روتے ہیں، کیونکہ بات تو ہر کوئی شکل دیکھ کر ہی شروع کرتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھے ہیں تو ہم بھی صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہو تو تب آپ کا خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہے۔ اس دنیا میں طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن اگر اس میں مٹھاس نہ ہو تو اس میں انسان تو کیا چیٹیاں بھی نہیں آتی۔ اس دنیا میں محبت ایک ایسا رشتہ ہے جو دو لوگوں کو نہیں بلکہ دو دلوں کو جوڑتا ہے۔ اپنا غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، لیکن جو انسان اپنے پسینے سے نہاتا ہے وہ تاریخ بدلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیر کی محفل، عورت کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نا امیدی مت رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اس دنیا میں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کا یہ غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کا وہ غرور کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، اسی لیے تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہو سکتی ہے لیکن ایک غریب کی طاقت اللہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔
تمہاری مشکل بہت چھوٹی ہے، لیکن تمہارا اللہ بہت بڑا ہے، اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہمارے اصل طاقت ہوتی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، بے شک اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے انہیں گنتے گنتے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔